حضور نے ارشاد فرمایا کہ انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا احمد، انا ماہی، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں۔ ماہی کا معنی فرمایا جس سے کفر مٹتا ہے۔ میں حاشر ہوں، قیامت کے دن حشر میرے قدموں پہ ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا انا العاقب، میں عاقب ہوں، اور پھر اس کی خود ہی تشریح فرمائی عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا۔ آخر بھی وہی ہے، اول بھی وہی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے سوال کیا متی وجبت لک النبوۃ، آپ کو نبوت کب ملی؟ تو حضور نے اس کا جواب کیا دیا، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو رہا تھا۔ وہ مٹی اور پانی کے درمیانی مراحل میں تھے کہ میرے سر پہ نبوت کا تاج سجا ہوا تھا۔ اپنے وصف حضور نے خود بیان کیے، اور یہ حضور کا حق ہے، چونکہ حضور علیہ السلام سے پیار کرنا، حضور کی عظمتوں کو ماننا، حضور کی رفتوں کا اقرار کرنا، یہ تقاضۂ دین ہے۔ اس لیے حضور اس کو بیان کرنے پہ مامور ہیں، اس لیے بیان کرتے ہیں انا محمد، میں محمد ہوں۔ اور محمد کیا ہوتا ہے؟ یہ حمد سے ہے، حمد تعریف کو کہتے ہیں، خوبی بیان کرنے کو۔ تو محمد کا معنی ہوا الذی یحمد حمدا بعد حمد، چونکہ یہ باب تفعیل ہے۔ اور طلباء سے پوچھئے جو کم از کم خاصیت ابواب پڑھ چکے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ تفعیل کے خواص میں سے ہے کہ وہ کثرت ماخذ چاہتا ہے، تحمید، کثرت حمد۔ صرف یصرف کا معنی پھرنا ہے، صرف یصرف تصریف کا معنی خوب پھرنا ہے۔ تو یہ تفعیل پہ جب کوئی بھی چیز لے کر آئیں گے تو اس کے معنی میں کثرت پیدا ہوتی ہے۔ تو حامدہ یحمدو کا معنی حمد کرنا ہے، اور حمدہ یحمد تحمید کا معنی خوب حمد کرنا ہے، اور اس سے محمد نکلا تو پھر اس کا معنی یہ ہوا الذی یحمد حمدا بعد حمد۔ محمد وہ ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، قلم ٹوٹ جائیں تعریف پھر بھی ختم نہ ہو، سیاہیاں سوکھ جائیں تعریف پھر بھی ختم نہ ہو، کاغذ ختم ہو جائیں تعریف پھر بھی ختم نہ ہو، زندگیاں ختم ہو جائیں تعریف پھر بھی ختم نہ ہو، زمانے بیت جائیں، صدیاں لد جائیں تعریف پھر بھی ختم نہ ہو۔ محمد وہ ہوتا ہے تھک جائیں ہار کے ہاتھ باندھ کے کہیں لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ایک اللہ ہی تم سے بڑا ہے۔ محمد وہ ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، تعریف کی اپنی تعریف ختم ہو جائے، محمد کی تعریف ختم نہ ہو۔ الذی یحمد حمدا بعد، تو جو حضور کا نام ہی لے گا تو تعریف کرے گا، اس کا معنی یہ ہے۔ اچھا ہم لوگ تو جانتے نہیں ہیں عربی، لیکن عرب تو جانتے تھے کہ محمد کا معنی کیا ہے۔ تو ایک دن انہوں نے دارالندوہ میں بیٹھ کے میٹنگ کی، صحیح بخاری میں روایت ہے، انہوں نے کہا کہ عجیب آدمی ہو تم تو اہل زبان ہو نا، اور محمد بھی کہتے ہو اور عیب بھی لگاتے ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کہا یار بات تو ٹھیک ہے، کہا پھر ایک کام کرو، یا محمد کہنا چھوڑ دو یا عیب لگانا چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم عیب لگانا تو نہیں چھوڑیں گے، بغض تھا، بھرا ہوا تھا نس نس میں۔ کہا ہم نام بدل لیتے ہیں۔ جی بدل لیں، کیا بدلیں گے؟ کہا مزمم رکھ لیتے ہیں، معاذ اللہ۔ تو جس طرح باب تفعیل پہ محمد ہے حمد سے، اس طرح باب تفعیل سے ہی مزمم آتا ہے، اور یہ مذمت سے ہے۔ تو انہوں نے معاذ اللہ بار بار مذمت کیا گیا، اس معنی میں لفظ مزمم نام رکھ لیا۔ تو وہ اس طرح مزمم کہہ کے اپنے خوب سے باطن کا اظہار کرنے لگے۔ تو کسی صحابی نے سنا، دل دکھا، حضور کی خدمت میں آیا، کہ حضور وہ مزمم کہہ کے گالیاں دیتے ہیں۔ تو آقا کریم نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ تمہارے رب نے ان کا منہ کیسے پھیر دیا؟ یشتمون مزمما ویلعنون مزمما وانا محمد۔ وہ کسی مزمم کو گالیاں دے رہے ہیں، وہ کسی مزمم پر لعنتیں کر رہے ہیں، میرے رب نے مجھے محمد بنایا ہے۔ محمد ہوتا ہی وہ ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ ہم حضور علیہ السلام کے لیے حضور کی مدح کی کوئی مجلس نہ بھی قائم کریں، جب اللہم صلی علی محمد کہتے ہیں تو لفظ محمد ہی حضور علیہ السلام کا قصیدہ ہے، حضور کا نام ہی حضور کا قصیدہ ہے۔ اس لیے محمد محمد بولتے رہو، یہ زندگی کا وظیفہ بنا لو۔ یہ میٹھا نام ہے، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام
بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ. کتنا میٹھا نام ہے، کتنا دل آویز نام ہے، اللہ اکبر. تو جب محمد کہیں، محمد کہیں تو یہ تعریف ہوتی چلی جاتی ہے. تو کہا اللہ نے ان کے منہوں کو کیسے پھیر دیا. وہ کسی مزمم کو گالیاں دے رہے ہیں، میرے رب نے مجھے محمد بنایا ہے. مزمم کوئی اور ہوگا، میں تو محمد ہوں صلی اللہ. تو اب اس ضمن میں وہ الٹی لکیریں تراش کر کے کس کے خاکے بناتے ہیں؟ کیا وہ شکل میرے رسول سے مل سکتی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ کسی اور کے خاکے تراش رہے ہیں، میرے محبوب کا خاکہ تو تراشا ہی نہیں جا سکتا. خاکے کیسے تراشو گے؟ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب اس سا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں. مثل تو تب بیان کرو گے مثال ہو تو، اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے. ڈھونڈو ڈھونڈو پوری کائنات، محمد کی مثال ہی نہیں ملے گی. رب نے تو اس پیارے کا سایہ بھی نہیں بنایا ہے، تو تم خاکے کہاں سے تراش لو گے؟ تم کسی مزمم کی بات کر رہے ہو، محمد محمد ہے، محمد محمد ہے. محمد کے خاکے تراشے نہیں جا سکتے، محمد کی شبیہ بنائی نہیں جا سکتی. رب نے کائنات میں ایک ہی محمد بنایا ہے. مثل او در عالم مقام تصور نیز، اس کی مثل بزم عالم میں ممکن ہی نہیں ہے. خدا نے وہ سچا ہی پن چھڑیا ہے جہدے وچ محمد نو ٹالیا سی. حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. یہ کس کی لکیریں تلاش رہے ہیں؟ یہ کس کے خاکے بنا رہے ہیں؟ میرے محمد کو رب نے بے مثال بنایا ہے. کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی. چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولن دی. یہاں تو لفظ بھی گنگ ہو جاتے ہیں، یہاں تو لفظ بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. تیرے جلووں کے آگے ہمت شرح و بیاں رکھ دی. تیرے جلووں کے آگے ہمت شرح و بیاں رکھ دی. زبان بے نگاہ رکھ دی، نگاہ بے زبان رکھ دی. جس نے دیکھا ہے وہ بول نہیں سکتی. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری اٹھائیے، ان سے تابعی جا کے پوچھتے ہیں تو وہ رونے لگے، دیوار کی طرف رخ کر دیا اور روئے اور خوب روئے. اور پھر رخ پھیرا تو آنے والوں سے کہا کہ لو سئلت ان اصفہ ما اتقت، اگر تم مجھے یہ پوچھنے آئے ہو نا کہ حضور کیسے تھے، اللہ کی قسم میں طاقت نہیں رکھتا. یہ کون کہہ رہا ہے جو شام سویرے دیکھتا رہا؟ پیر وارث شاہ نے بھی قلم توڑ ہی دیا. جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھیا ہو تے بول دے نہیں. جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھیا ہو تے بول دے نہیں. جڑے محرم راز حقیقت دے او راز حقیقت کھول دے نہیں.